کرا دیے ہیں. جس ویڈیو کا ذکر ہوا، جس ویڈیو کی بنیاد پہ الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا تھا، اس ویڈیو کے ہیپننگ کے پہلے اور اس کے بعد کے جو تلخ ریالٹیز تھی اور اس کے ساتھ جو کانسیکوینسز اور پروفس تھے، وہ بھی الیکشن کمیشن میں آج ہم نے جمع کرائے ہیں. اور الیکشن کمیشن سے استدعا کی ہے کہ وہ اس نوٹس کو ڈسپوز آف کرے، کیونکہ کہیں پہ بھی ہمارا ٹارگٹ کسی کی عزت نفس کو مطلب اس پہ حملہ کرنا یا اس کو ملائن کرنا یا اس کو یونیفارم میں ہوتے ہوئے جو ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے تھی، اگر موقع پہ وہ ادا نہیں ہو رہی تھی تو وہ پولیس کا آفیسر یا متعلقہ اسٹاف جس کو آئین کے تحفظ، قانون کی پاسداری اور الیکشن رولز کی ہر حال میں امپلیمنٹیشن کے لیے وہاں کھڑا کیا گیا تھا، اگر وہاں کوئی بدمزگی ہوتی ہے، کوئی طاقتور جو ہے وہ مائٹ از رائٹ کے کانسیپٹ کے ساتھ اس انتخابی پروسیس کو بلڈوز کرتا ہے اور قانون کو پاؤں کے نیچے روند کے وہاں پہ کسی مخصوص جماعت کا اعلیٰ کار بنتا ہے، تو پھر اس طرح کے سیڈ انسیڈنٹس جنم لیتے ہیں. عوام اور موب جو ہے پھر قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں، اور یہ ہیٹ آف دی مومنٹ تھا، کہیں پہ بھی پلانڈ اور ٹارگیٹڈ نہیں تھا، اور اس سیڈ انسیڈنٹس کو دوبارہ ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے. ان رائٹنگ میں اپنا جواب جمع کرا کے آئی ہوں. جو الیکشن کمیشن سے ہم نے استدعا کی ہے کہ بیسڈ آن فیکٹس، بیسڈ آن ریالٹیز اینڈ پروفس اینڈ ریلیونٹ کانسیکوینسز وہ اس نوٹس کو ڈسپوز آف کریں. انہوں نے اس پہ کیا فیصلہ کرنا ہے یہ ان کا اختیار ہے. آئی ایم شیور کہ ٹروتھ ول پرویل. دوسری بات جو اہم میں کرنا چاہتی ہوں، چونکہ استحکام پاکستان پارٹی کے ہمارے چیئرمین جہانگیر ترین صاحب کا پچھلے دنوں استعفیٰ آیا اور سوشل میڈیا میں ایک رائے قائم کی گئی کہ استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ شاید ختم ہو گئی ہے یا ان کے سیاست سے علیحدگی کے بعد استحکام پاکستان پارٹی کا سیاسی سفر رک جائے گا. تو میں یہاں یہ وضاحت کرنا چاہتی ہوں کہ چونکہ جب الیکشن کمیشن میں جماعت رجسٹر ہو رہی تھی تو جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے ایک ابہام تھا اہلیت اور نااہلیت کا، جس کی وجہ سے پارٹی کی جتنی بھی آئینی اور قانونی رجسٹریشن کے ساتھ جڑی ذمہ داریاں تھیں وہ اس کے صدر عبدالعلیم خان کے زیر سرپرستی ادا ہو رہی تھی، اور پارٹی چونکہ عبدالعلیم خان کے نام سے رجسٹر ہوئی اور عبدالعلیم خان کی صدارت میں پارٹی جو ہے وہ آگے بڑھے گی. کل استحکام پاکستان پارٹی میں جو 4 آزاد ہمارے ایم پی حضرات جو ہیں شامل ہوئے ہیں، میں ان کو استحکام پاکستان پارٹی کی طرف سے خوش آمدید بھی کہوں گی. اور چونکہ جو آزاد ممبران کا استحکام پاکستان پارٹی کی طرف ایک ان کی توجہ اور ان کا سفر جو ہے وہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اور زیادہ بہتر ہوگا. وہ آزاد ممبران جو عوام سے آزاد حیثیت سے ووٹ لے کے آئے ہیں، ان کا حق ہے کہ وہ کسی بھی جماعت میں شمولیت اختیار کریں. استحکام پاکستان پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہم ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ویلکم کرنے کے لیے منتظر ہیں، اور ہم کھلے بازو کے ساتھ اپنے ان بہنوں کو، بھائیوں کو استحکام پاکستان پارٹی کی چھتری کے نیچے نہ صرف سیاسی بلکہ ہر طرح کا وہ عوامی تحفظ جو کسی بھی ایم این اے اور ایم پی اے کو سیاست کے اندر چاہیے ہوتا ہے. جہانگیر ترین صاحب ہماری جماعت کا وہ گلدستہ تھے، وہ پھول تھے جو استحکام پاکستان پارٹی کے گلدان سے نکل بھی جائیں اس کے باوجود گھر کے اندر بیٹھے بھی اس پھول کی جو خوشبو ہے، ان کی جو سیاست کے اندر فہم و فراست، رواداری اور رکھ رکھاؤ کا رجحان تھا، قوم کو اکٹھا کرنے کی جو ان کی سوچ تھی، اس کی خوشبو جو ہے سیاست کے جو ایوان ہے ان کے اندر آتی رہے گی.
اور جتنے ہمارے آزاد ممبران استحکام پاکستان پارٹی کی طرف رجوع کر رہے ہیں ہم ان کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں. اور میڈیا سے میں یہ گزارش کروں گی کہ میڈیا کی سکرین کے اوپر استحکام پاکستان پارٹی کا جو آنے والا ہمارا ایک قافلہ اور سفر ہے. سیاست کے اندر ہار جیت ہونا سیاست کا حسن ہے. سیاست کے اندر ایک دوسرے مخالف کو سیاسی انداز سے داؤ پیچ لگا کے چت کرنا یہ سیاست کے اس کھیل کے سارے جو ہیں وہ آپ کے کہہ لیں رولز ہیں. لیکن جہاں کہیں سیاسی داؤ پیچ میں رنگ کے اندر موجود جو ریفری تھے وہ اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام رہے. اور آج میں دیکھ رہی ہوں کہ ہزاروں لوگ جو ہیں الیکشن کمیشن کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہزاروں لوگ پٹیشنز لے کے الیکشن کمیشن کے دروازے کے باہر کھڑے ہیں. الیکشن کمیشن کو اپنے ان رنگز کے اندر کھڑے جو کھلاڑی ہیں یا وہ لوگ جو سیاسی میدان کے اندر سیاسی جماعتوں کے پلیٹ فارم سے پنجہ ازمائی کر کے ہارے ہیں یا جیتے ہیں ان کو ایک قانونی تحفظ دے کے اس ادارے کو اپنے آپ کو ان عوام کے اندر اس طرح سے پذیرائی لینی ہے کہ اس ادارے کا جو مقام ایز اے ریگولیٹر ہے اس میں اضافہ ہو اور عوام کا اس ادارے پہ جو یقین ہے وہ ہر آنے والے دن پہ وہ اور زیادہ بڑھے. ہم توقع کرتے ہیں کہ قانون کی پاسداری ہوگی. ہمارے جو الیکشن رولز ہیں ان کو ہر حال میں مقدم رکھا جائے گا اور جو الیکشن کے ساتھ جڑے بے ضابطگی ہیں ان کے حوالے سے بھی کوئی نہ کوئی لائحہ عمل طے ہوگا کہ تاکہ آج جو ہم جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے ان گیپس کو کہیں آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تو وہ آنے والے الیکشن میں اس کی بہتری ہو. کیونکہ جب تک آپ گیپس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے آپ اس میں بہتری کی گنجائش رکھ نہیں سکتے. تو کوئی بھی یہاں پٹیشنر جو آ رہا ہے وہ گیپس آئیڈینٹیفائی کرنے آ رہا ہے. ان گیپس کو الیکشن کمیشن فوکس کرے تاکہ ان کے اپنے عملے کی وجہ سے اگر کہیں پہ کوئی غلط ہوا ہے ان ہاتھوں کو بھی روکا جائے, اس سوچ کو بھی روکا جائے. اور ایک ریگولیٹر کو جس طرح آزاد خود مختار ادارے کے طور پہ پاور ہونا ہے اور پاکستان کا آئین انہیں جو ایک علیحدہ حیثیت اور مقام دیتا ہے انہیں اپنے عمل سے اور اپنے فیصلوں سے عوام کے ساتھ کھڑے ہو کے یہ میسج دینا ہے کہ یہ ادارہ جو ہے نہ کسی سیاسی جماعت کا ہے نہ یہ ادارہ کسی مخصوص جیتنے والے یا ہارنے والے کا ہے. یہ ادارہ اس قوم کا ہے, عوام کا ہے اور اس پاکستان کا اور اس ریاست کا ہے جہاں رول آف لا کو ہر حال میں انشور کیا جائے گا. بہت شکریہ. میڈم جان کے امان پاؤں تو سوال کروں کیونکہ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ تپڑ مارتی ہے. سوال میرا یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے مخالفین کی طرف سے کہ پہلے استحکام پاکستان پارٹی سے پہلے ترین صاحب تحریک انصاف کے لیے جہاز بھر کر کینڈیڈیٹس کو لاتے تھے اور ان کو پی ٹی آئی میں شامل کیا جاتا تھا. اب یہ کام استحکام پاکستان پارٹی کے پلیٹ فارم سے کیا جا رہا ہے. مخالفین کے اس کرٹیسزم کو آپ کس طرح دیکھتی ہے؟ میرا خیال ہے آپ نے پوری بات سنی نہیں ہے. آپ کی جن کی طرف آپ کی نشاندہی کر رہے ہیں وہ تو سیاست سے علیحدہ ہو چکے ہیں. ان کا جہاز اس وقت جو ہے وہ گراؤنڈ ہوا ہے تو وہ جہاز ابھی ٹیک آف ہو ہی نہیں رہا. تو اگر آپ کسی اور جہاز کی بات کر رہے ہیں تو نشاندہی کر دیں. جہاں تک علیم خان صاحب کی بات ہے جو 4 لوگ کل شامل ہوئے ہیں وہ استحکام پاکستان پارٹی میں بغیر کسی جہاز اور ہیلی کاپٹر کے آئے ہیں. وہ پیدل رستے سے آئے ہیں, زمینی رستے سے آئے ہیں اور عوامی رستے سے آئے ہیں. ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں. پنجاب میں ریگنگ کس حد تک ہوئی ہے؟ دوسرا یہ کہ میم پنجاب میں ریگنگ کس حد تک ہوئی ہے؟ دوسرا مریم نواز کی نامینیشن کو بطور سی ایم کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ہر ہارنے والا دھاندلی کا سہارا اور وعدے نہ کرتا ہے. حقائق کو کس طرح سپورٹ کرتے ہیں یہ اس نے یہاں آ کے ثابت کرنا ہے. اور آئی ایم شیور کہ جو پٹیشن یہاں لے کے آ رہے ہیں وہ اپنے ہارنے کے ساتھ ثبوت بھی لے کے آ رہے ہیں. اگر وہ سالڈ اور ویلڈ ثبوت ہے تو کسی صورت بھی ان کو
उनकी दिल आज़ारी नहीं होगी। और अगर दिल खुशौरी प्रोग्राम है सिर्फ उस पर वावेला करना, तो मैं समझती हूँ कि कानून को किसी को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कानूनी हक़ाइक़ और उसके साथ जुड़े प्रूफ चाहिए। तो कहने से या मीडिया में या सोशल मीडिया में शोर मचाने से ना आप जीत जाते हैं और ना हारने वाला जो होता है वो MNA हकीकी लिख के MNA बन जाता है। उसके लिए आपको इस आइन और कानून की जो अदालत है उसको खटका के ही रिलीफ लेना है। नहीं, शायद इकबाल अब्बासी किस चैनल को भाई मीडिया बराबर है भाई, सवाल सबका होगा। रिपीट करें। किरदार है और गैर जानबदार है, और आप क्या समझती हैं, आपको यहाँ से इंसाफ मिल सकता है? देखिए, गैर जानबदार होना, गैर जानबदार होना, ये वो दो पाकिस्तान की सियासी प्लेटफॉर्म से जुड़े वो नारे हैं कि जो हारता है वो कहता है मैं ये जानबदार है, जो जीतता है वो कहता है गैर जानबदार है। तो ये वो सारी सोच है जिसको कायदे के साथ जोड़ना होगा। मैं पूरी उम्मीद हूँ कि